السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے تین اجزاء، یعنی ترپلا جسے عمومی طور پہ کہا جاتا ہے۔ ترپلا یعنی تین پھل، جس کے اندر ہلیلا، بلیلا اور آملہ، یعنی جسے ہریڑ، بہیڑے اور آملے بھی عرف عام میں لوگ جانتے ہیں۔ تو آج ان کی افادیت کے لحاظ سے اس کے جسم کو کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، کیونکہ لوگ ان کے بارے میں کئی بار پوچھتے ہیں کہ جی ہم یہ حریر کو کیسے استعمال کریں، بہیڑے کو کیسے استعمال کریں، کہ آملے کا استعمال کیسے کریں۔ تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ تمام لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ لوگ اس سے افادیت حاصل کر سکیں، اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ یہ تین پھل یعنی ترپلا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جو کہ آج کا ہمارا موضوع بھی ہے، تو بنیادی طور پہ اگر ان تینوں کو اگر اکیلا اکیلا دیکھا جائے تو حریر جو ہے، جسے ہلیلا کہا جاتا ہے، یہ تقریباً عام مارکیٹ میں دو قسم کی اویلیبل ہوتی ہے، یعنی ایک ہلیلا زرد ہوتا ہے اور ایک جو ہلیلا سیاہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو یعنی یہ کالی ہریڑ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ ہلیلا زرد وہ بڑی ہوتی ہے، اس کے اندر گٹک یعنی گٹھلی موجود ہوتی ہے، اور جو ہلیلا سیاہ ہوتی ہے اس کے اندر گٹھلی نہیں ہوتی، بلکہ یہ پھل تو ایک ہی درخت کے ہیں، لیکن یہ جب یہ پھل ابتدا میں ہوتا ہے، جب وہ ٹوٹ کر نیچے گرتا ہے یا توڑ لیا جاتا ہے تو وہ ہلیلا سیاہ کے نام سے مشہور ہو گئی ہے، اور جو درخت کے اوپر جو پھل پک جاتا ہے تو وہ ہلیلا زرد کہلاتی ہے، یعنی بڑی ہریڑ بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ تو بنیادی طور پہ یہ اس کی اقسام کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ اس طرح بہیڑے جو ہے وہ تو جسے بلیلا بھی کہا جاتا ہے تو وہ بہیڑے بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ بھی حریر کی طرح کا ایک پھل ہوتا ہے، تو اس کا بھی درخت کافی لمبا اور بڑا درخت ہوتا ہے جس کے اوپر یہ بہیڑے بلیلا وغیرہ لگتے ہیں۔ اور اس طرح آملہ جو ہے، آملے کا درخت بہت کافی بڑا ہوتا ہے جس کے اوپر یہ آملے وغیرہ لگتے ہیں۔ تو یہ جب تین چیزوں کا میزہ کیوں بنایا جاتا ہے، خاص طور پہ جتنے اطریفلات ہیں، یعنی یہ قرابدینی مرکبات میں جیسے کہ اطریف الاستوخدوس ہے، اطریف الکشنیز ہے، اطریف الاستوخدوس، اور اس طرح کے مختلف جو اطریفلات کے نام سے ادویات موجود ہیں مارکیٹ کے اندر، ہربل ادویات کے اندر، تو یہ تین اجزاء ان کا لازمی جزو ہوتے ہیں، یعنی باقی نسخہ جو ہے وہ آگے چلتا ہے، یہ ابتدا میں لکھے جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بنیادی کردار ہوتا ہے اپنے جسم کے اوپر صحت کے لیے، جسم کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، جسم کو انرجی مہیا کرنے کے لیے، جسم کی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے ان تین پھل جو ہے ان کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کو اکیلا اکیلا استعمال کرتے ہیں تو پھر بھی یہ افادیت کے لحاظ سے بے انتہا اپنے اندر طاقت رکھتے ہیں۔ مثلا فرض کریں اگر آپ یہ ہلیلا زرد جو بڑی حریر ہے، اس کو آپ دردرا یعنی موٹا سا کوٹ لیتے ہیں، اگر آپ اس کو 1 لیٹر پانی کے اندر بھگو کے رکھ دیتے ہیں، اور یعنی موٹا موٹا کوٹنا ہے آپ نے، باریک پاؤڈر نہیں بنا، موٹا موٹا کوٹ کے اگر آپ اس کو 1 لیٹر پانی کے اندر بھگو کے رکھ دیتے ہیں، صرف آپ وہی پانی دن میں پیتے رہتے ہیں، یعنی آدھا کپ 1 کپ اس میں سے لیا، باقی دوسرا پانی ملا لیا، اگر وہ 1 لیٹر آپ دن میں پی جاتے ہیں ایک ہلیلا زرد والا پانی، تو وہ آپ دیکھ کے یہ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کا معدہ اگر کمزور ہے تو کتنی آپ کے معدے کو یہ طاقت مہیا کرنے کا ایک کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی یہ ایک بے انتہا مفید پھل ہے جو جسم کی مدافعت یعنی قوت مدافعت جو ہے اس کو بحال کرنے میں کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان کو دیکھا جائے کہ یہ تین اجزاء جو ہے، یعنی ہلیلا، بلیلا، آملہ، یہ تین پھل جو ہے، اگر آپ ان کو فرض کریں آپ 30 گرام کی مقدار میں لے لیتے ہیں، یعنی اگر آپ ہلیلا، بہیڑے اور آملے اندر سے جو گٹھلی ہوتی ہے ان کو نکالنے کے بعد 30 گرام کی مقدار آپ لے لیتے ہیں، یعنی صرف اوپر والا جو چھلکا ہے آپ نے وہ لے 30 گرام کی مقدار میں۔ اس کے علاوہ 60 گرام آپ نے شہد لے لینا ہے، اور اس میں ایک کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے چمچ یا 1.5 چمچ جو چھوٹی چمچ جو ہوتی ہے، جو جسے ٹی سپون بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ نے روغن بادام کی یعنی بادام کا تیل جو ہے یہ بھی آپ نے اس شہد کے اندر استعمال کرنا ہے، یعنی
50-60 گرام آپ نے شہد لے لینا ہے، 30 گرام کی مقدار میں آپ نے یہ لے لینی ہے ہلیلا، جو ہلیلا بلیلا آملہ، اور اس کے علاوہ 1 چمچ جو ہے یہ آپ نے روغن بادام کی لے لینی ہے۔ تو ان تمام کو اگر آپ مکس کرنے کے بعد ایک معجون سی بنا لیتے ہیں، اور چھوٹا چائے والا چمچ جو ہے یہ اگر آپ صبح دوپہر شام ہر کھانے کے بعد اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ کے حیران کن اس کے اثرات آپ کے جسم کے اوپر مہیا ہوں گے۔ آپ کا معدہ جو طاقت میں آنا شروع ہو جائے گا، آپ کو اگر قبض کا مسئلہ ہے، آنتوں کا مسئلہ ہے، آپ کی آنتیں ایسا ایسا ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو جگر کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ جگر ایسا ایسا اپنے صحیح فعل سر انجام دینا شروع کر دے گا۔ تو یعنی یہ اگر آپ شہد کے اندر استعمال کرتے ہیں ان تینوں پھلوں کو ملا کے تو یہ بھی بہترین ایک کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ شہد کے اندر استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ پاؤڈر بنا کے ان تینوں پھلوں کا درا موٹا موٹا کوٹ کے اگر آپ اس کو رکھ لیتے ہیں، کسی ڈبیے کے اندر محفوظ کر لیں، 1 چھوٹا چائے والا جو چمچ ہے یہ آپ 1 لیٹر پانی کے اندر آپ روزانہ بھگو کے رکھ دیں، یا یہ کورا بھانڈا جو ہوتا ہے جسے مٹی والا برتن بھی کہا جاتا ہے، اگر 1 چمچ آپ ڈال کے اس کو پانی کے ساتھ اگر آپ 2 گلاس 3 گلاس پانی کے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، اس کو ڈھک کے، یہ عمل آپ نے رات کے ٹائم میں کرنا ہے، یعنی رات کو آپ نے بھگو کے رکھ دینا ہے اور اوپر ڈھکن دے دینا ہے، سارا دن وہ پانی آپ اسی میں سے لے کے پیتے رہیں، یعنی ہر روز آپ نے نیا بنانا ہے۔ تو یہ بھی آپ کے جسم کو طاقت دینے میں، آپ کی جسم کی قوت مدافعت کو بڑھانے میں بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ اور اس کا سب سے بنیادی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جن لوگوں کی دماغی کمزوری ہو رہی ہوتی ہے، نظر کی کمزوری واقع ہو رہی ہوتی ہے، یا اعصاب کے اندر کمزوری واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ ایسا ایسا آپ کے جسم کی قوت مدافعت کو بڑھا کے جسم کو طاقت دیتا ہے۔ یعنی اس کو ہر گھر کے اندر موجود ہونا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا گھر نہ ہو جس کے اندر یہ 3 چیزیں موجود نہ ہو۔ یعنی یہ مقوی معدہ بھی ہے، مقوی امعاء بھی ہے، مقوی جگر بھی ہے، اور اس کے علاوہ مقوی دماغ بھی ہے۔ یعنی جو نسخہ جات خاص طور پہ ایسے جو دماغ کو طاقت دینے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان کے اندر بھی اگر یہ ترفلا کا اگر استعمال کر لیا جاتا ہے تو بہترین اس بندے کو دماغی طاقت مہیا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ یہ نیچرل چیزیں ہوتی ہیں، ان کو آپ لازمی بنایا کریں، لازمی اپنے گھروں میں رکھیں، بچوں کو کھلائیں، بڑوں کو کھلائیں، سب کھا سکتے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہے، بے ضرر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔